نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين مشاحن وقاتل نفس رواه احمد وصححه احمد شاکر وشعیب الارناؤوط۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد جیسا کہ کل کی مجلس میں آپ نے سنا تھا کہ شعبان کی 15ویں رات سے متعلق افراد اور تفرید کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ افراد یعنی بالکل ہی انکار کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور تفرید یعنی حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس رات میں ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جو ثابت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں راہ اعتدال اختیار کرنی چاہیے، اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جتنا ثابت ہے اسے مانیے اور جو ثابت نہیں ہے اس کا انکار کیجیے۔ آپ کے سامنے کل بھی 2 حدیثیں پیش کی گئی تھیں، انہی میں سے ایک حدیث تمہیداً ذکر کی جا رہی ہے تاکہ آگے کا سلسلہ جاری و ساری رہے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ، کہ اللہ تعالی مطلع ہوتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو، فیغفر لعبادہ، اور اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا مگر لاثنین، 2 کی نہیں فرماتے، 2 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ مشاحن، وہ شخص جو کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے، کسی سے عداوت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے بھی حسد نہ کریں، کسی سے بغض نہ رکھیں، کسی سے عداوت نہ رکھیں، بلکہ بھائی بھائی بن کر رہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جو بھائی والی کیفیت اسلام نے بتائی ہے وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا شخص وقاتل نفس، اور جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اور اسے اس کی شرعی سزا نہ ملی ہو، تو ایسا شخص اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں تیسرے شخص کا بھی ذکر ہے، لمشرکن، ایسا شخص جو مشرک ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو لہذا یہ 2 حدیثیں صحیح درجے کی ہیں، حسن درجے کی ہیں، اور ان روایات میں سے ہیں جنہیں قبول کیا جاتا ہے، جن پر عمل ہوتا ہے۔ البتہ ان 2 حدیثوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور خاص طور پر اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف مطلع ہوتے ہیں۔ تو جتنی صحیح حدیث سے اس رات کی فضیلت ملتی ہے اسے مانیے۔ ہاں، البتہ اس کے علاوہ کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ جس کے اندر اس رات کی کوئی اور فضیلت بتائی ہو۔ وہ ایسی
درجے کو نہیں پہنچتی کہ جس سے ہم استدلال کر سکیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے اس رات کے لیے بہت ساری حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں کہ اس رات اتنی نماز پڑھی جائے، اس رات اگر ان کیفیات میں نماز پڑھی جائے تو یہ ثواب ملے گا۔ وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ موضوع ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں، مجہول راوی اس کے اندر ہے، مجہول راویوں کے ساتھ ساتھ ضعیف راوی بھی ہیں، اور ایسے ضعیف راوی جن کی روایت قبول نہیں ہوتی، تو اس کا انکار کیجیے۔ جتنا ثابت ہے اس کو مانیے، اور جو خرافات اور بدعات ہیں اس کا انکار کیجیے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے صلاۃ الالفیہ اور صلاۃ الخیریہ کے نام سے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ جس نے نصف شعبان کی رات 100 رکعتیں ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اس کی اللہ تعالیٰ اس رات طلب کی ہوئی ہر حاجت پوری کرے گا۔ تو یہ روایت اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ کیونکہ اس سند کے کئی راوی مجہول ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر راوی ہیں وہ ضعیف ہیں، تو لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں ہوتی، اور اس روایت میں 5 راتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تو اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سخت ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس نے نصف شعبان کو 100 رکعت نماز ادا کی اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی تو اسے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں بلکہ من گھڑت روایت ہے۔ اسے امام ابن جوزی نے موضوع قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے تینوں طرق کے راوی مجہول ہیں اور بعض تو بالکل ضعیف ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس رات 12 رکعات نفل ادا کرنے چاہیے۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ جس نے نصف شعبان کی رات 12 رکعات ادا کری، ہر رکعت میں 30 بار سورہ اخلاص پڑھی، تو وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، موضوع ہے، کیونکہ اس میں مجہول راویوں کی باقاعدہ ایک جماعت پائی جاتی ہے جن کے بارے میں نہیں پتہ کہ آیا کہ یہ صحیح راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں، کس قسم کے راوی ہیں، اور یہی اس حدیث کی ضعیف ہونے کی اور اصل نہ ہونے کی بنیاد ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے 14 رکعات نوافل کی، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شعبان کی رات کھڑے 14 رکعات پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے ان 14 رکعاتوں کے بعد 14 بار سورہ فاتحہ پڑھی، 14 بار سورہ ناس پڑھی، 14 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھی، 14 بار قل اعوذ برب الناس پڑھی، 1 بار آیت الکرسی پڑھی، اور 1 بار لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھی۔ تو جو شخص ایسا کر لیتا ہے تو اس کے آئندہ سال کے دو آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی صحیح حدیث نہیں، یہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ بھی موضوع حدیث ہے۔
یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام نے ان حدیث کو باقاعدہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا اور اس کے بعد ان حدیثوں کے بارے میں بتایا کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں. جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معروف نماز صلاۃ الراغب جس کی 12 رکعات رجب کے پہلے جمعے کی رات کو ادا کی جاتی ہے، اسی طرح شعبان کی 15ویں رات کو 100 رکعات نمازیں، دونوں نمازیں بہت ہی بڑی منکر بدعت ہیں، بدعات میں سے ہیں. لہذا آپ قوت القلوب اور احیاء علوم الدین میں ان کا تذکرہ پائیں تو دھوکہ نہ کھائیں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ روایتیں ان 2 کتابوں میں آپ کو ملیں گی، قوت القلوب اور تذکرۃ احیاء العلوم، علوم الدین. تو اگر ان کے حوالے سے یہ روایتیں آپ کو ملے تو آپ دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ یہ روایتیں سب کے سب باطل ہیں، یہ باطل روایتیں. تو لہذا جتنا ثابت ہے اتنا کیجیے، اور جو ثابت نہیں ہے اسے اسرات کے ساتھ خاص نہ کیجیے. تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ اعتدال کو اختیار کیجیے. اس رات کی فضیلت ہے، کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے چند لوگوں کے علاوہ. اگر کوئی شخص اس رات میں اٹھتا ہے، اس کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، تو جس طرح عام دنوں میں وہ نماز تہجد ادا کر لیتا ہے، اس رات بھی نماز تہجد ادا کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ یہ سوچ کے کہ آج تو 15ویں شعبان ہے، واپس سو جاتا ہوں، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ عمومی احادیث کے خلاف کام ہے. کیوں؟ آپ کی آنکھ کھل گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ کھلوا دی. اگر آپ اس رات کو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت باقاعدہ کوئی خاص عبادت کرنا نہیں ہے. تو لہذا مسئلے کو سمجھیے اور نوعیت کو سمجھیے. جب آپ مسئلے کو سمجھیں گے، اس کی نوعیت کو سمجھیں گے، تو جو بدعات ہیں انہیں آپ بدعات شمار کریں گے، اور جو بدعتیں نہیں ہیں انہیں آپ تسلیم کریں گے. تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.